برادر چاروں کا السلام علیکم مراکش بزانہ ما شمارا ورشت کنن چکے گستنگ چیزی روچا پیسر لیاری دمک بغدادیہ یک ماڑی کبتگا چرشی سبا بیستو افت مردم کے استان بیران بودتگتا و دیکھے بعضی مردم ٹپی بودتگتا تو مزنی کوشیہ پد سیکیورٹی میں جو پد مگندے کے لاش ٹپی بودتگی مردم کشک بودتگتا تو گوشک ہمیں بوگائیں کہ لیاریا دیکھے بعضی عمارت کے استان مقدوش ہیں یا خستہ حال ہیں او خالی کنک بباں او آنا پروشہ کو دوڑ دیکھ بھی وہ دو بھی نہیں ہوگا مگندی کہ اما ماڑی کے آنی جاور نگے گا یا خستار پشت پروش ہیں تو آنی واسطہ سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی SBCA چی پالیسی ہیں تو یہ والا مگندی کہ ای ویلا پد وقتاً فوقتاً بیانات جاری کر گا یا تفصیلات دیا گا وہ صوبائی وزراء یا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اعلیٰ حکام کے استان آنی موقف تیمہ پیدا کی تو بنیادی طورہ کچھ ہمیں بھی ہوگائیں کہ پورے کراچی شہرہ کے ساتھ 578 عمارات کے استان ماڑی کے استان مخدوش ہیں خستہ حالی شکار ہیں تو شانی تو کا گیشترے کے استان اما ماڑی کے ناقابل رہائشاں آنی گیشترے کچ ڈسٹرک ساؤتھ آئیں ضلع جنوبی کے ادا لیاری آواریں چونکہ اگاں ضلع جنوبی ہے ڈسٹرک ساؤتھ گبی تو ادا قدیم ترین آبادی موجود ہیں تو کراچی قدیم ترین آبادی کے استان ڈسٹرک ساؤتھ موجود ہیں تو ادا کے ساتھ گوشک ہمیں بوگائیں SBCA کے 456 عمارت کے استان مقدوش ہیں ناقابل رہائش جوڑ کر بودتگاں تو شاید تو کا بعضی عمارت کے استان تاریخ کے استان تقریباً ابتاد 60 سالہ گیش ہیں وہ دو بھی نمگاہ میں وڑا مگندے کے کورنگی ایسٹ اور ویسٹ ہم چیزیں ماڑی کے استان مقدوش گوشک بوگاں تو یہ ثانیہ پد ثانیہ لیاری بغدادیہ پد ما انتہائی خطرناک عمارات یا ماڑی کے استان آنی کالی کنائن کے حوالہ سے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے استان آئی ہوتی ابتدائی پلان تیار کو تو آئی گوشک ہمیشہ کے اولی مرحلہ ڈسٹرک ساؤتھ پنجاب یک مقدوش عمارت کے استان آنی نشاندہی کنک بوتا تو ناقابل رہائش ای ماڑی تا 400 گیش مردم مقیم تو لیاری سب ڈویژن دروچ تو کا شش ماڑی کے استان کالی کنائنک بوتا تو ذرائع گوشک ہمیشہ کے بعضیں قدیمی عمارت کے استان سروے کنک بوتا تو پنجاب یک عمارت انتا 12 بگردہ 15 عمارت کے استان ایریٹیج کے استان وراثتی ورثہ تو کا شامل با بلے میں کہتے ہیں کہ ماڑی گستگیں 4-5 روچہ پیسر کپتا تو آئی تو کا موجودہ سندھ حکومت کے استیں آئی اچھی پلاننگ اور پالیسی تو ای حوالہ شی واضح موقفی دی مانند کا گستگیں روچہ گورنر سندھ ہم مگندے کے آئی تارتاب کو تھا تو یہ گشتہ کہ اما مردم کے استیں متاثرہ تو آنا پلاٹ دیا بھی یا نی بنداتی ششمائے کرایہ کے استیں آنا گورنر سندھ اعلان پدا برداشت کا دو منی میں کہتے ہیں کہ چیزوں روچہ پیسر صوبائی وزیر داخلہ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار شرجیل میمن صاحب کے سینئر وزیر ہیں اور وزیر بلدیات سعید غنیہ پریس کانفرنس کو تگا تو آنی گوشک ہمیں بودتگا کہ ای ثانیہ پد کے کراچی انتہائی مقدوش یا ناقابل رہائش عمارات ہیں تو پنجاب یک کا تو پنجاب یک ماڑیانی دور دیے کے فیصلہ کنک بوتا تو کمشنر کراچی کے استیں یہ تفصیلات تھا چرشی پد اسی سرا کار بنداد بھی چونکہ لیاریا مگندے کے اسی سرا کار بنداد بوتا چیزیں ماڑی دور دیے بوگائیں ملوک احتجاج کر گئے تو یہ گوشک ہمیشہ ہمارا متبادل ذرائع یا متبادل رہائش جاگہ دیگ بھی تو مروچی تفصیل اس کا پتران کریں 27 مردم کے استنا بیران بتگاں بعضیں ٹپی بعضیں بے لوگ ہیں تو یہ والا میں گنہ لائن سرا میں کراچی رپورٹر جواد علی موجود ہیں آئیوں کے شکا پتران کریں. السلام علیکم جواد. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. جواد ہم نے دیکھا کہ جس دن یہ ثانیہ پیش آیا تھا لیاری بغدادی میں یہ عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہوا تھا اس دن سے لے کر آج تک آپ نے وقتاً فوقتاً اس ثانیہ کو کور کیا اور تفصیلات بھی ہمارے ناظرین کو پہنچائے تو بنیادی طور پر 27 افراد جو ہیں جہاں بحق ہو گئے ثانیہ میں متعدد زخمی ہو گئے جو ہیں کئی فیملیز بے گھر ہو گئے اور بلڈنگ کے پارکنگ میں جو موٹر سائیکل رکشے کھڑے تھے وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئے. تو ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت یا صوبائی وزراء کی جانب سے سندھ کے پریس کانفرنس کی گئی اور بہت سارے بیانات سامنے آئے جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس نے مزید عمارات گرانے
کی بھی باتیں کی، تو اس وقت کیا مجموعی صورتحال ہے؟ تو کیا جو ملبے تھے ان کو مکمل طور پر ہٹایا گیا ہے؟ اور دوسری بات، جو متاثرین ہیں ان کے لیے سندھ حکومت نے جو اعلانات کیے ہیں گورنر سندھ، ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں کہ یہ افسوسناک واقعہ جو ہے پیش ہے جب لیاری بغدادی میں، اس میں 17 جانیں جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئیں، جس میں 20 افراد جو ہیں صرف ایک ہی خاندان کے تھے۔ صرف ضلعی انتظامیہ نے لیاری میں 107 عمارتوں کو جو ہے وہ مخدوش قرار دیا ہے، جس میں انتہائی جو مخدوش قرار دینے والی جو 51 عمارتیں ہیں ان کو منہدم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ حکومت کی جانب سے، تو دیکھیں 3 جو عمارتیں ہیں اس وقت لیاری میں، ان کو جو ہے خالی کروا لیا گیا ہے۔ تو اس میں جو وہاں کے رہائشی تھے، وہ مکین تھے، وہ مکمل طور پر بے گھر ہو چکے ہیں۔ لوگ سڑکوں پر وہاں پر رہنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور ان کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی ریلیف نہیں دیا گیا ان کو، نہ کوئی کیمپ قائم کیا گیا ہے وہاں پر، نہ کوئی اور متبادل جگہ فراہم کی گئی ہے، جبکہ اس طرح کے بھی بیانات سامنے آئے ہیں حکومت کی جانب سے کہ وہ ان کو کسی بھی قسم کا معاوضہ یا کوئی متبادل جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس پر جماعت اسلامی نے بھی آج جو ہے احتجاج کیا ہے اور اس سے پریس کانفرنس کی ہے اور شدید تنقید کی ہے موقف پر سندھ حکومت کے۔ اچھا، جو وہاں پر لوگ رہ رہے تھے جب وہ بلڈنگز بن رہی تھیں، تو اس وقت ایک بہت لمبا پیریڈ ہوتا ہے اس بلڈنگ کے بننے کا، کم سے کم کوئی 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، کسی بلڈنگ کو 8-9 مہینے تک لگ جاتے ہیں بننے میں۔ تو اس وقت تک وہاں کے جو انسپیکٹرس ہیں، وہاں کا جو عملہ ہے، وہاں ضلعی انتظامیہ ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا عملہ ان کے حکام دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے افسران دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو ٹاؤن ہے وہ وہاں پر ٹاؤن بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں کے لوگ بھی جو ہے، وہ میں آپ کو پروف کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ وہ لوگ وہاں کے جو ہیں وہ بھی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہے ہمارے گھر کے پاس، کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ گر گئی تو ہمارے گھر میں یہ ساری بلڈنگ آ کے گرے گی، وہ لوگ تو مارے جائیں گے جو ہم وہاں پر رہائشی ہیں، محلے دار ہیں، ہمیں بھی نقصان ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حکام کو کانوں پہ جون تک نہیں رنگتی اور کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا جاتا۔ خود میں نے بھی کئی مرتبہ ان کو بتایا ہے کہ یہاں اس قسم کے معاملات ہیں اور یہ غیر قانونی بلڈنگز بن رہی ہیں، تو اس پر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ آپ کو بتاؤں کہ 80 گز پر، صرف 80 اور 60 گز پر 8 منزلہ عمارت کھڑی کر دی جاتی ہے، اور وہ بلڈر جو ہے لوگوں کو لوٹ کر ان کو جھانسے دے کر کہ دیکھیں کہ 8 مہینوں تک ہماری بلڈنگ بن رہی ہے، تو اب تک کوئی بھی حکومت کا نمائندہ نہیں آیا، تو آگے بھی آپ لوگوں کو کوئی کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، اور لوگ بھی اسی بات پہ یقین کر لیتے ہیں۔ ہم نے جہاں تک لوگوں سے معلوم کیا ہے وہاں پر، تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں کے جو کام ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور دیگر جو افسران ضلعی انتظامیہ کے، وہ آ کر مبینہ طور پر بھاری رشوت جو ہے بٹور کر نکل جاتے ہیں۔ ایک جگہ پر بہار کالونی میں تو خود میں نے بھی ایک قسم کا معاملہ دیکھا، اور وہاں پر بلڈر نے بتایا کہ وہ اس کی ایک چھت گرائی گئی ہے، باقی چھت نہ گرانے کے پیسے لے کر نکل گئے وہاں سے افسران۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب تک گورنر سندھ نے جو ہے تقریباً 80 گز پلاٹ کا اعلان کیا ہے وہاں کے جو مکین ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، ان کے جو مطلب اہل خانہ ہیں ان کے لیے، اور سندھ حکومت نے جو ہے صرف 10 لاکھ روپے ان کو دینے کا اعلان کیا ہے فی گھر کو۔ تو ایسے میں اب تک جو وہاں کے مکین ہیں ان یا جو مطلب لواحقین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس میں ان کا گھر کس طرح بن سکتا ہے، کیا 10 لاکھ روپے کافی ہیں گھر بنانے کے لیے؟ تو ان کا یہی سوال ہوتا ہے۔ تو ایسے میں حکومت کو چاہیے کہ ان معاوضہ وغیرہ بھی بڑھائیں، اور ان کے جو مزید جو حالات ہیں ان کے لیے کوئی اور بھی اقدامات کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو وہاں نزدیک جتنی بھی دوسری عمارتیں تھیں وہاں پر، اس بلڈنگ کے جہاں پہ حادثہ پیش آیا اس کے اطراف میں جو بھی بلڈنگس ہیں وہاں پر ان کی بلڈنگس کو خالی کروایا گیا ہے، جبکہ وہ مخدوش حالت میں بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان کو مخدوش قرار دیا گیا ہے، اور ان کو خالی کروا لیا گیا۔ وہاں کے بھی جو مکین ہیں وہ بھی سراپا احتجاج بنے، انہوں نے بس میں سے بھی رابطہ کیا اور ہم نے ان کا موقف بھی چلایا ہے۔
تو انہوں نے بھی وہاں پر احتجاج بھی کیے ہیں کہ ہمارے گھر آخر کس وجہ سے خالی کروا لیے گئے ہیں، ہمیں کیوں نہیں اپنے گھروں میں رکھا جاتا، اگر گھر خالی کروائے گئے ہیں تو ہمیں متبادل کیوں نہیں فراہم کیا گیا ابھی تک. جی. تو جواد، دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جو عمارت گری تھی اس کے بعد ایک سروے کیا گیا تھا، جو مخدوش عمارتیں جیسا کہ آپ نے کہا کو خالی کیا گیا، ان کے جو مکین رہائشی سراپا احتجاج ہیں، تو جب ان کو خالی کرایا گیا تو رہائشی کو جو رہائشی ہیں ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ لوگ کہاں جا کے رہائش پذیر ہو جائیں، کوئی متبادل جگہ فراہم کرنے کی بات کی گئی تھی. ہم نے دیکھا کہ شرجیل میمن صاحب اور جو وزیر داخلہ ہیں اور وزیر بلدیات سعید غنی صاحب، اس نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں، جو مخدوش عمارتیں ان کو خالی کرایا جائے گا تو جو رہائشی ان کو ریلیف ملے گا. تو اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں سراپا احتجاج ہیں، تو سندھ حکومت کا اس حوالے سے کیا موقف ہے کہ ان کو جگہ فراہم کیا جائے گا، رہائش دی جائے گی؟ دیکھیں، اب تک تو وہی کوئی بھی اعلان اس طرح کا نہیں کیا گیا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں جس پر جماعت اسلامی نے بھی تنقید کی ہے کہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ کسی قسم کا معاوضہ وغیرہ ان کو نہیں دیں گے جن کو بلڈر نے لوٹ لیا اور ان کو غیر قانونی عمارت میں رہنے کے لیے رکھا گیا. تو وہ جب وہاں سے انہوں نے خالی کیے عمارتیں جو مخدوش حالت میں ہیں، وہ جب انہوں نے خالی کیے، کچھ عمارتیں تو 1.5 سال پہلے بنی ہیں، ان کو سندھ حکومت گرانے کی طرف جا رہی ہے. اب 1.5 سال پہلے جنہوں نے اپنی ساری جمع پونجی گھر کی لگا دی اپنے گھر کے لیے، تو اس کے بعد اب ان کو جب خالی کروایا جا رہا ہے تو ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے، نہ ہی کوئی ان کو جو ہے معاوضہ دینے کی طرف سندھ حکومت نے کسی قسم کا بھی اعلان کیا، جس پر بھی جماعت اسلامی نے ان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا اور پی ٹی آئی وغیرہ دوسری حکومت نے. اچھا، ٹوٹل جو سروے ہے 107 عمارتیں صرف لیاری میں ہیں، 580 کے قریب جو ہے پورے شہر میں جو ہے مخدوش عمارتیں موجود ہیں، جس میں 107 صرف لیاری میں ہیں، جس میں 51 عمارتیں ہیں ان کو جو ہے انتہائی مخدوش قرار دے کر جو ہے اب منظم کی طرف حکومت جا رہی ہے. تو ایسے میں سمجھتا ہوں اگر متبادل حکومت نے ان کو نہیں دیا تو میں سمجھتا ہوں یہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اور پیپلز پارٹی حکومت کی سندھ حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہوگی، جس کے جو ہے دیرینہ جو ہے اثرات ہوں گے اور مستقبل میں یہی لوگ جو ہیں پہلے ہی آدھے ووٹ دیے، ان کا ایک ایم پی اے وہاں سے جیتا ہے اور ایک ایم پی اے وہاں پر پی ٹی آئی کا جیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہی صورتحال رہی اور ان لوگوں کو کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں ملا تو شاید اگلی حکومت میں پیپلز پارٹی سے یہاں سے مشکل سے جیت پائے. تو جو 580 کے قریب مخدوش عمارتیں جو ہیں آپ نے اس کی بات کی، تو اس میں جو ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے اس میں بھی تقریباً 450 کے قریب ہیں، اور جو کراچی میں جو بڑے پیمانے پر مخدوش عمارتیں اس کی نشاندہی کی گئی ہے. ساؤتھ میں جو 51 مخدوش عمارتیں ان کی بھی نشاندہی ہو گئی ہے. لیکن جو لیاری میں جو لیاری ٹاؤن ہے وہاں کیا کوئی نشاندہی کی گئی کہ کتنے جو ایسی عمارتیں جو مخدوش ہیں، کستال ہیں، جو ناقابل رہائش ہیں، اور اب تک کتنے عمارتوں کو خالی کیا گیا ہے انتظامیہ کی طرف سے یا سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی کی طرف سے؟ جی دیکھیں، وہی نا 107 عمارتیں لیاری میں نشاندہی کی گئی ہے، 107 عمارتوں کی کہ وہ جو ہے مخدوش حالت میں یا ناقابل رہائش ہیں. تو اس کے علاوہ 51 جو ہیں وہ انتہائی مطلب مخدوش ہیں، جن کو قرار دیا گیا انتہائی مخدوش قرار دیا گیا ہے. اور اب تک جو ہے 3 عمارتیں ایسی ہیں جن کو خالی کروایا گیا ہے، جن کے مکین جو ہے در بدر ہو گئے. اس کے علاوہ اچھا، زیادہ تر جو ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، لیکن ضلعی انتظامیہ اور دیگر انتظامیہ، ٹاؤن انتظامیہ ہو گئی وہاں پر، اور وہاں کے دوسرے جو مطلب حکام ہیں وہ بھی سارے ذمہ دار ہیں، جن کی کہیں نہ کہیں ذمہ داری بنتی ہے. جب یہ مل کر آپریشن کیا جاتا ہے کسی بھی بلڈنگ کے خلاف تو یہ ساری انتظامیہ مل کر آپریشن کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری انتظامیہ اس وقت کہاں تھی جب یہ عمارتیں اس حالت میں بن رہی تھیں، اس حالت میں موجود تھیں. جو اب ایکشن لیا جا رہا ہے 27 افراد کے لقمہ جل بننے کے بعد، 27 افراد کی قربانی کے بعد جب یہ نوٹس لیا گیا، یہ پہلے کیوں نہیں نوٹس لیا گیا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جواد، آپ ٹائم نکال پروگرام میں شریک رہے. مدد جو جواد علی میں کراچی رپورٹ رن چکا تفصیلات گوشگاہ تو اما عمارات کہتے ہیں انتہائی مخدوش ہیں یا ناقابل رہائش جوڑ بتگاں تو آنی گیشتری کچ کہتے ہیں ڈسٹرکٹ ساؤتھ آئیں
و دومی نمگا اما مخدوش عمارت کے خالی کنائے نقباں یا پتہ دوڑ دیگ باں تو بنیادی سوال ہمیشہ کہ آہانا متبادل رہائش فراہم کرنے کے واسطہ سندھ حکومت چے کنگا ہے تو یہ حوالہ میں کہتے کہ اما مردم بیران بتا یا رہائش پذیر تھا ہمیں لیاری بغدادیہ شش طبقی ماڑیا تو کیا ہستے ہیں فیملیزی ادھر موجود نہ بتا ہے بچہ تھا نی پرسان حال نہیں ہو دومی نمگا یہ واقعہ پت چیزیں ماڑی کے ہستے ہیں خالی کنائنک بتا تو نی جامنے دے رہائشی کے ہستا لگے گے جاوران یا آما چا سراپا احتجاج تو حکومت ذمہ داری ہے کہ ودی ماڑیاں بلڈنگ کا خالی کنانی تو وائدیں آئی تو کا متبادل رہائش بندوبستہ بکا دار چاروں کا بریک کی ضرور پتہ شمع نے مکان گیشن کا پتران کریں